بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھ ہو یا دنیا بھر میں لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے آج جیتے، وہ سب کے سب یہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور کوئی ایک جگہ نہیں ہے، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتے، وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ ان کو موقع مل رہا ہے، جہاں پہ ان کو جناب کوئی ٹائم مل رہا ہے، ویئر ایور دے کین اسپیئر ٹائم، دے آر لائک پریئنگ فار دس تھنگ کہ جناب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جو میچ ہو رہا ہے آج، اس میں جیت جائے۔ وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون جی، لیٹس سی واٹس گونا ہیپن۔ لیکن اس میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی رہے گی، اپڈیٹ آپ کے سامنے آتا رہے گا سنو ٹی وی پہ بھی، اور آپ کو ہم بریکنگ نیوز سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ میچ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، بال ٹو بال ہر جگہ پہ آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا پولیٹیکل سچویشن کی طرف آنا چاہوں گا، اور پولیٹیکل سچویشن میں دو تین سوالات اٹھتے ہیں جی۔ ایک سوال کہ جناب عمران خان کو کب ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا۔ آئی پرسنلی تھنک، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آئی پرسنلی تھنک کہ عمران خان کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک ڈیمانڈ ہے اور اس ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے، ایک لیڈر ہے، ایک اپوزیشن کا لیڈر ہے، پی ٹی آئی کا لیڈر ہے عمران خان، اس کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا۔ ون سیکنڈلی، جب بات ہوتی ہے جناب کے الیکشنز، میں نے کل بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب دسمبر میں دس ایئر ہو سکتا ہے کہ الیکشنز یا تو اناؤنس ہو جائیں یا الیکشنز ہو جائیں۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر الیکشنز اناؤنس بھی ہو جاتے ہیں یا الیکشنز یہاں پہ کرا بھی دیے جاتے ہیں دسمبر میں، یا فار دیٹ میٹر ان دا فرسٹ کوارٹر آف 2027، تو پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز نے یا اپوزیشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس میں جناب کو طریقہ کار واضح کیا انہوں نے کہ الیکشنز کیسے ہوں گے، الیکشن کس طریقے سے ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کا کیا رول ہوگا، اس میں کیا چینجز آنی چاہیے، اور کس طریقے سے پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ورکنگ ابھی تک نہیں ہوئی۔ لیکن صرف اور صرف میر سٹیٹمنٹس دے دینا ٹی وی پہ آ کے، پرنٹ میڈیا کے سامنے جا کے، یا ادھر ادھر کہیں پہ بیٹھ کے جناب لوگوں سے بات کر کے کہ جناب ارلی الیکشنز ہو جانے چاہیے، وہ کافی نہیں ہے۔ یہ ڈیمانڈ یا یہ شیئر سٹیٹمنٹس دینا کافی نہیں ہے کہ جناب نئے الیکشنز کرا دیے جائیں۔ نئے الیکشنز کروائیں، ضرور کرائیں، پہلے کرا لیں، ضرور کرائیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نے کون سی ورکنگ کی ہے، پارلیمنٹیرینز نے اپوزیشن کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کون سی ورکنگ کی ہے کہ جس میں جو آئندہ آنے والے الیکشن ہوں گے اس میں نتائج مختلف آ جائیں۔ کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ جناب آپ نہ کریں اس میں کوئی ورکنگ۔ جب آپ نے کوئی بھی ترمیم یہاں پہ پیش کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگ سب مل جاتے ہیں، لیکن وین اٹ کمس ٹو لائک الیکشنز تو آپ نے ابھی تک آج تک کوئی کام نہیں کیا۔ اس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب امجد خان نیائی صاحب پی ٹی آئی سے، امداد علی پتافی صاحب پیپلز پارٹی سے، اور کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی سے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی۔ کامران صاحب، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے وین اٹ کمز ٹو لائک عمران خان اور اس کی میڈیکل کنڈیشنز کے بارے میں جو بات چیت چل رہی ہے، فورسی یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جلد ہاسپٹلائز کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس میں کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں کہ ہاسپٹلائز تو کیا جائے گا لیکن اس کے بعد کوئی اور مزید بریدنگ سپیس مل سکے گا عمران خان کو؟ کیونکہ آپ جو ابھی ہڑتال ہوئی تھی، شٹر ڈاؤن ہوا تھا، اس میں جے یو آئی جو ہے بلوچستان میں آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اس لیے آپ سے یہ کوشچن کر رہا ہوں جی۔ کامران صاحب، ایسا ہے کہ جہاں تک صحت کی بات ہے، صحت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، اور اس کے بعد آپ کے دستور میں بھی جو ہے نا اس کو انشور کیا گیا ہے ایز اے فنڈامنٹل رائٹس، آرٹیکل 9 کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یا کسی اور بھی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا علاج ان کو مہیا کیا جائے۔ اگر ہاسپٹلائز کر دیا جاتا ہے تو اس پہ مولانا صاحب کو یا مولانا صاحب کی جماعت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بریدنگ سپیس اور ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بریدنگ سپیس آپ کو پتہ ہے کہ یہ بریدنگ سپیس جو ہے نا وہ اچھے بچے بنے رہنے پہ ملتا ہے۔ تو کوئی اچھا بچہ بنا رہے گا تو اس کو ملے گا، اگر اچھا بچہ نہیں بنا رہے گا تو وہ پھر واپس جو ہے نا بیک ٹو دی پویلین۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس وقت نہیں، بلکہ یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ تماشا ہے اس وقت۔ اللہ کرے کہ کسی وقت جو ہے نا معاملات قانون کے مطابق چلیں، دستور کے مطابق چلیں، اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اگر معاملات اس طرف آ جائیں۔
جی نیائی صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کامران صاحب کے اچھے بچے بنے رہیں گے تو انہیں بریدنگ سپیس مل جائے گا، ہاسپٹلائز بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد جناب انہیں بریدنگ سپیس بھی مل سکتا ہے. تو کیا عمران خان صاحب اچھے بچے بنیں گے بقول کامران مرتضیٰ صاحب کے؟ اگر وہ اچھے بچے بنتے تو ان کی بینائی جو ہے وہ ضائع نہ ہوتی. انہوں نے پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لاء کے لیے جو قربانی دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. تو ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں، ایک اچھے پاکستان کے شہری ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو 3 بڑے ہاسپٹلز دیے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، پاکستان کو جو ہے وہ غیرت اور میں سمجھتا ہوں اس کا جھنڈا جو ہے بڑی شان کے ساتھ بلند کیا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں، کرکٹ کے گراؤنڈز میں اور سیاست کے میدان میں. انہوں نے جو سیاسی نظریہ پیش کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک یونیک چیز ہے. ان کی جو فلسفی ہے اس کو آج پاکستان کی 94% آبادی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ خان کا جو نظریہ ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی کہ حقیقی آزادی کا، پاکستان کی تکمیل کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں یا دے رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے اور اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں، یقیناً وہ ایک اچھے پاکستانی ہیں. تو مطلب کہ جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں اس تو اسی نہ ہی سمجھیے، ہے نا؟ دیکھیں کامران بھائی جو ہے وہ ہمارے محترم ہے ہمارے لیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا لیول ہوتا ہے. خان صاحب کا جو لیول ہے وہ ایک سٹیٹ مین کا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی چاروں اکائیوں کو، جی بی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ ایک پاکستانیت کا نعرہ دیا ہے. ایسی شخصیات جو ہے وہ سالوں اور صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، مطلب کہ مطلب ادھر امداد علی پتافی صاحب جو ہے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ بہت مسکرا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کس لیے ہنس رہے ہیں آپ، کیوں مسکرا رہے ہیں آپ پتافی صاحب، کی ہو گیا؟ دیکھیں میں آپ کی اچھی باتیں، کامران مرتضیٰ صاحب کی، نیازی صاحب کی باتیں، تو میں ایک عرض کروں کہ اسٹیٹمنٹ شپ کا اگر عمران خان مظاہرہ کرتے تو آج اسی نیج پہ یہ چیز نہیں جاتی جس نیج پہ عمران خان صاحب خود بھی پہنچے اور میرا خیال ہے پاکستان کو بھی پہنچایا ہے. اسٹیٹمنٹ شپ کی بات کرتے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد 78 ایئرس میں یہ پہلے وہ یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی تھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہوئی تھی، جو ایک ڈیموکریٹک عمل تھا. اور عمران خان صاحب تو کہتے رہے کہ ویسٹ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، ویسٹ کی سیاست کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. تو ویسٹ میں تو اس سے یہ مثالیں بھری پڑی ہیں سر. اگر وہ اسی وقت اگر آرام سے ہی وہ اپنی جس طرح وہ اس وقت اسمبلی نیشنل اسمبلی توڑ دی اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ان چیزوں میں ہوا، اور پھر وہ جو رولنگ دی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اس وقت کے اسپیکر صاحب جو ان کے اپنے اسپیکر تھے اس نے ریزائن کر دیا. تو اگر عمران خان صاحب اسی نو کانفیڈنس ووٹ کو ایکسیپٹ کرتے، اسی اسمبلی میں جا کے بیٹھتے، اسی اسمبلی کو کے فلور پہ جا کے بات کرتے اور پھر یہ چیزیں نہ کرتے اور پھر یہ کہہ دینا کہ اس حکومت سے اچھا تھا کہ اس ملک پہ ایٹم بم گرا دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹ مین یہ بات نہیں کر سکتا. حکومتیں آتی جاتی، آپ ابھی بنگلہ دیش میں دیکھ لیں سر کہ 16 سالوں کے بعد پھر خالدہ ضیاء کا بیٹا پرائم منسٹر بن گیا. تو سیاست میں ہمیشہ ایک اسپیس بنی رہتی ہے، سیاست آپ کی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہاں پہ بھٹو کو مائنس کرنے کی بات کی گئی، بی بی صاحبہ کو مائنس کرنے کی بات کی گئی، زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی بات کی گئی، پھر بھی دیکھیں کہ آج بھی پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہے، بینظیر صاحبہ ٹوائس پرائم منسٹر اس ملک کی رہی. تو سیاست کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بٹ جب آپ سیاست کو اپنی انا سمجھ لیتے ہیں، سیاست میں آپ اپنی چیزوں کو اس کو ضد سمجھتے ہیں، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت ایسا نہیں کہ عمران خان سفر کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان بھی سفر کر رہا ہے، چیزیں بھی سفر کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اس کے پاس 2 حکومتیں تھیں، وہ ان کو حکومتوں کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ حکومتیں اس وقت رن کرتے، اس وقت اسمبلی میں بیٹھتے. تو میرا خیال ہے کہ آج نہ عمران خان اس حال میں ہوتا، نہ آج پاکستان اس حال میں ہوتا. اور میں ایز اے سیاسی کارکن، ایز اے سیاسی ورکر کے حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ کسی کی بیماری کو، کسی کی ہیلتھ کو، کسی کی چیز کو ایشو نہ بنایا جائے. اس وقت عمران خان صاحب کو جس چیزوں کی ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو بالکل فل فور حل کیا جائے. ان کو جہاں اس کی مرضی ہو، جو اس کی مرضی ہو اس کے حساب سے علاج کروانا چاہیے. ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے ایئر کنڈیشن نکلوا دیں گے، ہم آپ کی وہ چیزیں ختم کر دیں گے، ہم آپ کی وہ پاکستان میں سر آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ سیاسی قیدی اگر وہ رہے
تو محترم عمران خان صاحب کے زمانے میں رہے، وہ محترم آصف علی زرداری صاحب ہوں، وہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ اب کل تو شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ ہیں، امریکہ میں کھڑے ہو کے صرف کون سے پاکستانی نے کہا ہے کہ ہم اس کی کہ شاہد خاقان عباسی کو ہم نے جیل میں ڈال دیا؟ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم رانا ثناء اللہ کو مجھ سے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، گھسیٹیں گے؟ تو یہ چیزیں وہ جو آج عمران خان کے صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل اسی دور میں اس نے خود یہ چیزیں اپنے دور میں کی. اور ظاہر ہے جب آپ جو چیز کرتے ہو پھر آپ دیکھیں کہ خالدہ حسینہ واجد کو انہوں نے سزا دی جو انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بنائی تھی، جن کے تھرو انہوں نے اپنے مخالفین کو سزائے موت دلائی. اسی عدالت نے جا کے حسینہ واجد کو بھی سزائے موت سنا دی. تو سیاست میں آپ چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. سیاست میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے تو آپ چیزوں کو بہتر ٹھیک کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جیسے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ نو کانفیڈنس کے بعد اگر پی ٹی آئی جو ہے اگر بیٹھ جاتی اسمبلیز میں اور اسی طرح کنٹینیو رہتا سارا سسٹم تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ ٹوڈے. کوئی حالات مختلف ہوتے آج، اور ان کی حکومت بھی تھی، یا مس کیلکولیشن ہو گئی پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے؟ وہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ جس وقت یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ نیشنل اسمبلی میں آ رہی تھی یا آئی ہوئی تھی، اس وقت میں گیلری میں بیٹھا ہوا تھا، موجود تھا. اچھا. اور اس وقت بھی جس طرح سے پہلے تو فواد چودھری صاحب سے جو کچھ کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی ٹائم جو ہے نا اسی لمحے شاید کچھ چیزیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا بھی شاید پلان تھا. اور اس سے پہلے جو ہے نا جو کچھ فواد صاحب سے کروانا تھا، اس سے پہلے یہ سب کچھ جو ہے نا پریزیڈنسی میں جو ہے نا وہ کیمرے وغیرہ سب کچھ لگ چکے تھے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے نا. یہ اب نیازی صاحب کی پارٹی کے لوگ ہوں یا پارٹی کے لوگ نہ ہوں، مگر یہ کچھ لوگ مطلب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوگے کہ کیا ہوا تھا اس رات. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا اگر اس طرح سے نہ کیا جاتا، اگر آپ کو اپنے ماحول کے مطابق جو ہے نا بعض چیزیں جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوا کرتی، مگر اپنے ماحول کے مطابق چیزوں کو اسی کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. اسی میں اگر آپ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تو پھر جو ہے وہ آپ کو ماحول نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس ماحول میں جو ہے نا جن کی مدد سے آپ آئے تھے انہوں نے ہی جو ہے وہ آپ کو نکالا ہوا ہے. یہ معاملہ تو اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا، مانے یا نہ مانے، کیمرے پہ مانے، منہ سے مانے نہ مانے، جن کی مدد سے آئے تھے انہی کی مدد سے نکالے گئے آپ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وی آر بیک فرام دا کمرشل بریک. تھی آپ کی کیا رائے تھی جس وقت دو کانفیڈنس ہوا اور آپ لوگ جو تھے اس وقت بھی عمران خان کے قریب تھے نیائی صاحب، تو آپ لوگوں نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں یا نیشنل اسمبلی میں نہ بیٹھے اور پنجاب کی حکومت بھی توڑ دیں اور کے پی کے کی حکومت بھی توڑ دیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی تو اے جے کے کی حکومت لنکڈ ہے نا اس کے ساتھ، تو اے جے کے کی حکومت بھی گئی سب کچھ. تو یہ آپ نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ کریں اور اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو نیازی صاحب آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کے والد صاحب جو تھے ڈاکٹر شریف اکبر خان نیازی صاحب، وہ ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن پہ بہت عبور رکھتے تھے، آئین پہ بہت عبور رکھتے تھے، اور ان کے فنگر ٹپس پہ ہوتی تھی ایک چیزیں. اور کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں بھی رہے وہ، اور انہوں نے اگر دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی 17 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئی تھی، اور اس وقت بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا ان پہ کہ جناب اتنی بڑی پارٹی، اتنی بڑی لیڈر، اور صرف 17 سیٹیں لے کے بیٹھ گئی ہے. لیکن الٹیمیٹلی شی میڈ ہر وے انٹو دا کوریڈورز آف پاور. سو آپ نے کیا مشورہ دیا تھا اس وقت نیائی صاحب؟ رانا مبشر، عمران خان جو ہے وہ پاور کوریڈور پہ یقین نہیں رکھتا. وہ یقین رکھتا ہے کہ جب وہ سمجھتا تھا کہ جب نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی جب ڈیزالو کی گئی تو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے. اور وہ اپنی چونکہ انہوں نے کافی سارے ایکسپرٹس سے جو ہے اس وقت جو لا میکرز تھے یا لا نوئنگ تھے یا لائرز تھے، وہ سب نے جو ایک ہی دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے الیکشن الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جا رہے تھے تمام قوم جو ہے. لیکن بدقسمتی سے جو کچھ ہوا وہ افسوسناک ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو سکے اور چیزیں ڈریگ ہوتے ہوتے چیزیں بگڑتی گئیں اور وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے. لیکن ایک ہے کہ قوم جو ہے وہ آگے نکل چکی ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے. جہاں تک ہم سوچ ہماری کام کرتی ہے
تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر اگر قانون اور آئین کی فرما روائی ہوگی تو یقیناً ملک آگے کی طرف بڑھے گا. دیکھیں ابھی بھی پوزیشن کیا ہے کہ ملک آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا. پاکستان کے اندر جو آج سب سے بڑے ایشوز ہیں وہ کرائسس کیا ہے؟ 3 بڑے کرائسس ہیں اس وقت. آپ کا جو کرائسس ہے وہ پولیٹیکل ہے, انسٹیبلٹی ہے. آپ کا اس سے بڑا جو پرابلم ہے وہ آپ کا معیشت ہے. پھر آپ کا سیکیورٹی ایشو ہے. دیکھیں اس وقت قوم جو ہے وہ بہت ہی مشکل میں ہے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ آیا ورلڈ بینک کا صدر آیا تو اس نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو اگلے 5 سال کے لیے 3 کروڑ نوکریاں پیدا کرنی ہیں. آپ کی اس وقت مہنگائی جو ہے وہ ٹاپ پہ چلی گئی ہے. اس وقت آپ کی بے روزگاری ٹاپ پہ کھڑی ہے. اس وقت آپ کی انڈسٹری آلموسٹ بند ہونے جا رہی ہے. آپ کا ملک جو ہے وہ, میں نے پہلے کہا کہ اس وقت اس کو ضرورت ہے کہ اس کو وار فوٹنگ پہ معیشت کے اوپر کام کرنے کے لیے. دیکھیں آج آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ایران کے اوپر جو ہے وہ دانت تیز کر رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ پانیوں میں کھڑا ہے. تو اس وقت اچھا افغانستان کا آپ کا بارڈر بند کھڑا ہے. آپ الحمدللہ آپ بھارت سے جنگ جیت چکے ہیں, وہ بھی آپ ادھر ادھر جو ہے وہ گیدڑ کی طرح غرا رہا ہے. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, معاشی سٹیبلٹی نہیں آتی, سیکیورٹی ایشوز پہ آپ نہیں بیٹھتے, آپ کیسے سروائیو کریں گے, آپ کیسے آگے کی طرف بڑھیں گے؟ یہ بڑے سنجیدہ سوال ہے. چاہیے اس وقت پاکستان جو ہے وہ خان صاحب کیوں کہتا تھا کہ مجھے کوئی NRO نہیں چاہیے, میں پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے, آزاد عدلیہ کے لیے, رول آف لا کے لیے, آزاد میڈیا کے لیے کھڑا ہوں. اور انہوں نے جو اپنی جان کی آج قربانی دی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ حکمران جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ اتنی بڑی قربانی بھی کوئی دے سکتا ہے. وہ خود میرے خیال میں پریشان ہیں. ان کے خیال تھا کہ خان صاحب شاید 3-4 دن جو ہے وہ جیل میں رہیں گے اور کہیں گے کہ جی مجھے نکالو, لیکن انہوں نے جس استقامت کے ساتھ, جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دیے. بڑے کم لیڈر ہوتے ہیں جو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, لیکن واٹ نیکسٹ نیائی صاحب؟ کیا مطلب کہ آپ لوگوں کو کیا مطلب پارٹی کے اگر حالات دیکھے جائیں تو پارٹی کے اندر ٹھیک ہے ہر پارٹی کے اندر گروپس ہوتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پارٹی کے اندر گروپس نہیں ہوتے. ہر بڑی پارٹی, چھوٹی پارٹی, اس کے اندر گروپس موجود ہیں. اور ان دس پرٹیکولر کیس آلسو PTI کے اندر بھی گروپس موجود ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ایشو ہے, جو مین آبجیکٹو ہے, جو ہمیشہ سے ڈے 1 سے رہا, وہ یہ رہا جناب کہ آپ لوگ کہتے تھے, یعنی کہ PTI کہتی تھی کہ ہماری ریڈ لائن ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو نہیں پکڑیں گے آپ لوگ. یعنی کہ آپ لوگ حکومت کو کہتے تھے کہ ریڈ لائن ہے ہماری, آپ عمران خان کو نہیں پکڑیں, پکڑ لیا. آپ کہتے تھے اس کو جیل نہیں کریں گے, انہوں نے جیل بھی کر دیا. آپ نے کہا جناب ہم عمران خان کو چھڑوائیں گے, آج تک کتنے سال ہو گئے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ آج تک تو نہیں چھڑوا سکے. مسل پاور بھی شو کی انہوں نے, اسٹریٹ پاور بھی شو کی. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ PTI کے ورکر کو, PTI کی لیڈرشپ جو باہر تھی اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو مین آبجیکٹو تھا آپ لوگوں کا کہ عمران خان کو ریلیز ہونا چاہیے, وہ تو آج تک اچیو نہیں ہوا. سو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ واٹ نیکسٹ ناؤ؟ آپ کیا آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے, کیا ماڈس اپرینڈی ہے؟ آپ صرف اور صرف جو ہے آپ نے پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے, الائیو رکھا ہوا ہے پولیٹیکلی, وہ بھی میڈیا کے اندر, اور کبھی کبھار ضرور نظر آتا ہے آپ کا ریئیکشن, آپ لوگوں کا ریئیکشن جو کہ اسٹریٹ پہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس والیوم کا نہیں ہوتا جو والیوم ایکسپیکٹڈ تھی یا شروع میں تھی. سو ویئر آر یو گائز ہیڈنگ ٹورڈز؟ مبشر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے, یہ ڈیبیٹ کرتی ہے, کیتھارسس کرتی ہے, آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتی ہے. ہم کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے, لیکن بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمزوریاں ہوں گی ہماری لیڈرشپ میں, لیکن خان کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم شاید اپنے آپ میں آرگنائز نہیں ہو سکے ہوں گے, خان کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے, لیکن خان کے باہر جو بندے بیٹھے ہیں ان کے اندر تو ضرور آبجیکٹیوز تو وہ اچیو نہیں کر سکے نا جی. جو آبجیکٹیو مین آبجیکٹیو تھا وہ تو آج تک نہیں اچیو کر سکے. آپ کو بھی پتہ ہے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. ہم اپنی تئی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ہماری سوچ جو ہے وہ شاید اتنی نہ ہو جتنی خان صاحب کی ہے, وہ جتنا آرگنائز. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے
وہ خان صاحب کی لیڈرشپ کے نیچے اکٹھی رہے گی. باقی آپ والی بات ہے, میں یہ چھوٹے نہیں کہہ موٹے رہا نیائی اختلاف صاحب, ہوتے ہیں, جہاں I'm not طاقت saying, زیادہ ہو. نیائی صاحب I'm not saying this thing کہ ان کے آپ کی لیڈرشپ کے نیچے سارے لوگ نہیں رہیں گے, بالکل رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ لیڈر آپ کے پاس ایک ہی ہے, عمران خان ہی ہے پی ٹی آئی کے پاس. لیکن the point is different. main objectives have not been met even of today. وہ اس کا کیا ریزن ہے؟ کوئی اندر کے جو یہاں پہ ریزن اختلافات یہی ہیں ہے وہ کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم شاید فرانس سے اس طرح جو ہے چیزیں مینیج نہیں کر پائے, ہم میں کمزوریاں ہوں گی, میں نے ٹھیک, پہلے کہا. جی تو خان صاحب تو ٹھیک ہے, لیکن ہم میں کمزوریاں میں بھی ہوں, میں یہ نہیں کہتا نہیں ٹھیک, ہوں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم خان کے ساتھ لائل نہیں ہیں. ہم خان کے ساتھ لائل ہیں, لوگ قربانیاں دے رہے ہیں, بہت ساری لیڈرشپ قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ورکرز دے رہے ہیں. اس ملک کا جو اس پارٹی کا جو اثاثہ ہے وہ بیسیکلی ورکرز ہیں. یہ ورکروں کی پارٹی ہے, یہ پارٹی نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں, میں اکثر یہ کہتا ہوں دوستوں کو کہ یہ انسانوں کا جنگل ہے. اتنی بڑی پارٹی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پارٹی کبھی بھی وجود میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک کمرشل بریک لے لوں جی اور واپس آتے ہیں. وی آر بیک فرام دا کمرشل بریک. میں ذرا تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ جی ارلی الیکشنز ہونے چاہیے, اس سے پہلے جو موڈس اپرینڈی ہے الیکشنز کا کہ کس طریقے سے الیکشنز ہونے چاہیے, وہ اس کو آپ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں. یہی خواہش جو ہے, یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بھی ہے. پیپلز پارٹی کی ڈیفینیٹلی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی, لیکن آپ دونوں کی یہ ڈیمانڈ ضرور ہے. سو اس کے لیے آپ لوگوں نے ابھی تک ایز آف ناؤ آپ لوگوں نے کوئی چیز کی ہے, کوئی ایسی پروگریس کی ہے, کوئی ایسا کوئی طریقہ کار واضح کرنے کی کوشش کی ہے یا اس پہ ورکنگ کی ہے ان دا پارلیمنٹ, ان دا اپر ہاؤس, ان دا لوور ہاؤس, ان دا پروونشل اسمبلیز, آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی ہے کامران صاحب؟ آنسر ہے کہ نو. نو. کیوں نہیں کی ہے؟ ہاں, کیوں نہیں کی ہے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. نو کا تو بالکل یہ اسٹیٹ آنسر آ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب یہ سارا کام کس نے کرنا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے خط جائے گا یا لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے خط آئے گا؟ ہم نے اب تک, یہ نیشنل اسمبلی کے 2 سال ہو گئے پورے, اور سینٹ کے جو نا ہمارا جو ہے وہ 5 سال ہو گئے. ہم نے آج تک جو ہے وہ جو کبھی اپوزیشن کی کبھی ایک اکٹھی میٹنگ جو ہے نا یہاں نہیں ہوئی ہے. کبھی کسی کمیٹی کی جو فارمیشن کے اوپر ہم نے یہ طے نہیں کیا یہ کمیٹی آپ کی یا یہ کمیٹی ہماری. کبھی ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ اس کمیٹی کی جو ہے نا ممبرز فلاں فلاں ہوں گے, اس کے ممبر فلاں فلاں ہوں گے. ہم اس حد تک ہیں کہ ہم فرض کر لیجئے کہ کبھی کوئی جو ہے نا وہ 4 سلاٹس اگر تقسیم کرنی ہے تو وہ 4 سلاٹس جو ہے نا وہ اپنی طرف آتی ہیں. جب اپوزیشن لیڈر کا حق ہوتا ہے کہ وہ نام دے تو اپوزیشن سے دینا ہوتا ہے, وہ اپوزیشن لیڈر کی طرف سے, مگر اس میں جو ہے نا وہ ادر دین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی الائنس جو بھی ہے اس میں کبھی آج تک نہیں آیا. تو یہ رویہ تو ظاہر ہے ہم نوٹ کرتے ہیں. ہمارا جب ایک فکر کا فرق ہے, کبھی سیاسی مفاد میں فرق آ جاتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ کی اپنی راہ ہے, ہماری اپنی راہ ہے. آپ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ جدوجہد کیجیے, ہم اپنی طور پہ جدوجہد کریں گے. آپ کا ایک الائنس ہے, موجود ہے, ممکن ہے کہ کل کوئی ہمارا بھی الائنس جو ہے نا وجود میں آ جائے, اور اس میں جو ہے نا ہم اپنے طور پہ جو ہماری ترجیحات ہیں اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. مگر وہ نو کا جو نا میں نے اس کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ کیوں نہیں, اور ہم کر بھی نہیں سکتے. ہم کسی چیز کو لے کے پارلیمان کے اندر تو کم از کم نہیں چل سکتے, اور پارلیمان کے باہر جو ہے نا ان چیزوں پہ کبھی دعوت بھی نہیں ہمیں ملی کہ آئیے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہے اس کو طے کرتے ہیں, یہ کمیٹیوں کا معاملہ ہے اس کو طے کرتے ہیں, فلاں فلاں جگہ نامینیشن کا معاملہ ہے اس کو طے کرتے ہیں. نہیں, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, اندھیرے میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ہمیں انفارمیشن جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن سے آتی ہے. تو کامران صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ ویکنیس ہے؟ میں اگر صرف بات کروں جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں اس وقت جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کے جو اوپوننٹس ہیں ان کی کمزوری ہے. آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. آئی ایم ریئلی ہیپی ود اٹ کہ یو آر ویری اسٹریٹ فارورڈ ود دس تھنگ. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایوری تھنگ از گون بی ہنکی ڈوری فار پیپلز پارٹی, فار نون لیگ. جب آپ لوگ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے, کوئی انیشیٹو ہی نہیں لے رہے, تو وہ تو سب اچھے کی رپورٹ ملے گی نا پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے, ہمارا گھر ٹھیک ہے, یہ نہیں کام کرتے نہ کریں. اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے نا جی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا ایک ماضی ہے پی ٹی آئی کا, جے یو آئی کا. میں نہیں کہتا کہ ہم ٹھیک تھے, کوئی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. پھر اس ماضی کو جو ہے نا وہ ہم نے جو ہے کوئی برج کرنے کی کوشش کی. 26 امینڈمنٹ میں برج ہوا بھی, اور وہ ساری باتیں جو کچھ بند کمروں میں طے ہوتی رہیں.
اچھا اس کے بعد جب دی مومنٹ جو ہے نا اچھا وہ اس وقت تک طے ہوتی رہی جب تک یہ اپنا تارڑ صاحب جو ہے وہ سینٹ میں کھڑے تھے اور لے ہو رہا تھا یہ بل، اس وقت تک بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد جب نیشنل اسمبلی میں آیا اس کی اسپیچز بھی نکال کے دیکھ لیجیے گا، وہ اس وقت تک بھی ٹھیک تھا. پھر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ ہمارا ایک جنرل کاؤنسل سیشن تھا جس میں ہم نے جواب دینا تھا کہ ہم کسی اتحاد میں جائیں گے یا نہیں. پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا اس کو، جو اس کا سب سے طاقتور جو ہاؤس ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا. دین جو ہے نا وہ سارے کا سارا معاملہ مزید تبدیل ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا 26 امینڈمنٹ کا بھی جو ہے نا وہ سارے کا سارا ہم پہ آ گیا. اب ایک طرف فکر کے اندر جو ہے نا فرق ہے، ایک طرف جو ہے وہ سیاسی مفاد کے اندر بھی شاید فرق موجود ہے، اور ہم نہیں چل پا رہے اس میں اکٹھے. ہم بہت سی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس داندلی کو جو داندلی اس ملک میں ہوا کرتی ہے الیکشن کے حوالے سے، یہ پچھلے الیکشن میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی، اس الیکشن میں بھی، اور اس کو ہم ٹھیک شاید اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سسٹمیٹک ہے، یہ ادارہ جاتی ہے. میرے اور آپ کے درمیان معاملات جو ہے نا وہ کورٹ جو ہے اس کو ڈٹرمن کر سکتی ہے، مگر جہاں پہ کہیں آپ کے آر او کو اور پریزائڈنگ آفیسرس کو ان کو انوالو کر کے جو ہے نا وہ پیپرز بنائے جائیں گے، پھر آپ کہیں پہ بھی جو ہے نا اس کو پروو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ آ کے وہ کہیں گے جو انہوں نے کیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے سائن کیے تھے اگینسٹ دی ریکارڈ. تو یہ جو ہے نا معاملہ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. مگر یہ بھی ہمارے ساتھ حقیقت ہے کہ ہم آپس کے معاملات بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو آپ ہماری کمزوری کا نام دے دیجئے، اس کو آپ دوسری طرف کی کمزوری کا نام دے دیجئے. یہ خوش فہمی یا غلط فہمی تو ہم کو رہے گی کہ کمزوری دوسری طرف سے ہے، مگر آپ اس کو خود جو ہے نا اپنے طور پہ ڈٹرمن کریے کہ بڑی پارٹی اس وقت ہاؤس میں کون تھی یا اپوزیشن لیڈر کون تھا، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا پوری اپوزیشن کو، یا جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جن کے 5 7 10 ممبرس تھے. ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اسٹریٹ بات کر رہے ہیں آپ کامران مرتضیٰ صاحب، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن دا پوائنٹ از کہ پھر آپ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرتی ہے یا آپ لوگ ڈیمانڈ کرتی ہیں، آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ آپ لوگ نہیں آپس میں چل پا رہے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی آپس میں نہیں چل پا رہے. لیکن پھر بھی اگر آپ جب ڈیمانڈ کرتی ہیں دونوں پارٹیز کے جی الیکشنز ہونے چاہیے اور جلدی ہونے چاہیے، وقت سے پہلے ہونے چاہیے، تو پھر ان الیکشنز کا کیا فائدہ ہوگا؟ بیک ٹو وہ اسکوائر ایسا، ون. ہاں اس کا ایسا ہے، جی یہ بات ذہن میں ہوتی ہے. تو جب آپ ایک گیون سرکمسٹانسز میں نہیں چل پا رہے تو پھر الٹرنیٹیو آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا پچھلے 1 2 4 دن میں الٹرنیٹیوز کی تلاش شروع ہو چکی ہے. تو آپ کو آلٹرنیٹیو جو آپشنز ہیں وہ اس میں کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ اور جماعتیں بھی ہیں، وہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، وہ آپس میں بیٹھ سکتی ہیں. ٹھیک ہم اپنی جدوجہد کسی اور فورم پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک. ضروری نہیں ہے وہ کسی ایک فورم پہ چلا جائے. تو مطلب کہ ایک نیا اتحاد جو ہے جے یو آئی بنانے جا رہی ہے، اگر میں ایسے کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ اب یہ نہیں، یہ بات پری میچور ہے، یہ بات پری میچور ہے، مگر آپس میں جو ہے نا وہ مذہبی جماعتیں نزدیک آ رہی ہیں. میں نزدیک یہ آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے، بٹ فیئر انف، فیئر انف. طافی صاحب، سو نیا مطلب جو جماعتیں ہیں وہ نزدیک آ رہی ہیں، مذہبی جماعتیں نزدیک آ رہی ہیں، سو الٹیمیٹلی دیٹ کین لیڈ ٹو اے نیو الائنس ون. اور یہاں پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی آپس میں نہیں چل پا رہے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی کامران صاحب نے. سو تھنگز آر موونگ فارورڈ. سو ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہاں پہ اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، ارلی الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں، تو بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن آ سکتی ہے انٹل اینڈ انلیس ماڈس اپرینڈی چینج نہ کیا جائے. اور اس میں اس وقت تک جو پارلیمنٹیرینز ہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا، لیکن فی الحال تو اپوزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نے کوئی ایز سچ کوئی ورکنگ نہیں کی. تو پھر ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی جائز ہے یا نہیں ہے؟ طافی صاحب. سر میں عرض کروں کہ ان کا پرابلم یہ ہے، پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا. وہ جب حکومت میں تھے تب بھی ان کا یہ حال تھا. یہ جب مسٹر نیازی صاحب پرائم منسٹر تھا تو وہ کبھی کہتا تھا کہ یہاں پہ سعودی کا سسٹم ہونا چاہیے، پھر کبھی کہتا تھا یا ایران والا سسٹم ہونا چاہیے، پھر کبھی کہتا تھا کہ وہ یہاں چائنا والا سسٹم ہونا چاہیے. تو نہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب ان کے نظریے میں کلیئرٹی تھی، نہ اب وہ اپوزیشن میں، جیسے مرتضیٰ صاحب نے، کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا. تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا. ان کو صرف ایک ہی چیز ہے نا، ان کی جو اسٹرگل ہے، جو پھڈا ہے، جو چیزیں یہ کریں کہ صرف ملک کا وزیر اعظم عمران خان. بھائی عمران خان صاحب 3.5 سال اس ملک کے پرائم منسٹر رانا صاحب رہے ہیں. ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر نہیں رہے. آپ ان 3.5 سالوں کی ایک نیازی صاحب بیٹھا ہوا ہے، امجد نیازی صاحب، کوئی 1 2 چیزیں ہمیں بتا دیں کہ عمران خان نے ایسی کی کہ پھر یہ ڈیمانڈ آنی چاہیے. بٹ یہ جب آپ اپوزیشن میں، یہ بی بی کی لیول دیکھے، کیلبر دیکھے کہ جب نواز شریف کے برے دن تھے تو بی بی صاحبہ ان کے گھر پہ سعودی عرب چل کے زرداری صاحب کو ساتھ لے کے جاتی ہے.
تو ایسی سر چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایسے نہیں کہ ہوا میں باتیں کی جائے. اب جس اچھے صاحب کو انہوں نے اپورچونیٹی بنایا ہے، اس کے لیے کیا خان صاحب کے القابات تھے؟ یہ نیازی صاحب ان باتوں کی تردید کرے تھے کہ وہ خان صاحب نے لفظ نہیں کہے. تو ان کو میں ایز اے کارکن سمجھتا ہوں کہ ان کے کا لیڈر ہو یا ان کے کارکن ہو، ان کی فالوئنگ اپنی جگہ پہ، بٹ ان میں بیٹھ کے کوئی پولیٹیکل ایک چیز ہوتی ہے، ایک وزڈم ہوتی ہے، وہ اپلائی نہیں ہو رہی. جب تک پولیٹیکل وزڈم، پولیٹیکل چیزیں اپلائی نہیں ہوں گی. اور جیسے ابھی نیازی صاحب نے بولا کہ عمران خان سے زیادہ بڑی قربانی کسی نے نہیں دی، تو ساری ٹو سے اگر یا تو نیازی صاحب نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، یا نیازی صاحب کو پتا نہیں ہے، یا نیازی صاحب جان بوجھ کے یہ کہہ رہے ہیں. اس ملک کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب کی آمرت کا مقابلہ کرتے کرتے جیل میں رہے، ضیاء کا مقابلہ کرتے کرتے پھانسی پہ چڑھ گئے، جنرل مشرف کا مقابلہ کرتے کرتے بے نظیر صاحبہ اسی پنڈی شہر میں جہاں بھٹو صاحب کو مارا گیا، شہید کیا گیا، وہاں بی بی صاحبہ کو شہید کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے زیادہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کو بچاتے بچاتے قربانیاں ہیں. ان کا تو آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ اللہ معاف کرے 1.5 سال جیل میں رہنے کے بعد آنکھ میں تکلیف ہوئی تو وہ اپنی جگہ، بٹ یہ اس طرح کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستان میں اس سے بڑا لیڈر آیا نہیں، پاکستان میں اس سے بڑی قربانیاں. سر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں کیا. ایسا نہیں ہے سر. آپ یہ ان کی جو چیزیں نا، اسی کی وجہ سے یہ رسوا ہو رہا ہے. اور اس طرح نہیں ہوتا، سیاست کو سمجھنا پڑتا ہے. بے نظیر صاحبہ نے زیاد کی دور میں محمد خان جونو جب صاحب پرائم منسٹر کانفرنس بلائی تھی، بی بی صاحبہ وہاں چل کے گئی. تو سیاست میں راستے نکلتے ہیں. ان کو بولو کہ بھائی آؤ، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن یہ جن کو پتافی صاحب I'm sorry I'm cutting you over here but then again don't you think کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں اگر یہ سٹانس نہ رکھیں جو انہوں نے اب رکھا ہوا ہے سٹانس، اور اگر وہ یہ سٹانس نہ رکھیں تو ان کی اتنی پاپولیرٹی نہ ہوتی شاید، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ کی بات کرتے ہیں. اب وہ کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے دیٹ از یٹ ٹو بی سین. بٹ دین اگین وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے، وہ نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے. اور کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بولا کہ دیر آر فیو تھنگس جس کی وجہ سے وہ جے یو آئی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. یہی سٹینس لے کے اسی کو ہی وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اسی سٹینس کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں. سو وہ اس سٹانس کو اگر چینج کریں گے تو وہ ڈونٹ یو تھنک ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ جائے گا، جس طرح وہ کہتے ہیں ہماری پاپولیرٹی زیادہ ہے پی ٹی آئی والے. سر ہم نے بڑا دیکھا ہے، اسی پرائم منسٹر نے اسی پی ٹی آئی نے کیا کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی سیاست آؤٹ سورس کی ہوئی. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست آؤٹ سورس کی. یہی کہتے تھے کہ ہمارے ممبر، یہ عمران خان کو تو میں کہتا ہوں رانا صاحب اس دن استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جس دن یہ سینٹ کا الیکشن گیلانی صاحب کے سامنے ہار گئے تھے. اگر اس میں اخلاقی پولیٹیکل وزڈم ہوتا، کیونکہ ظاہر ایک ہی سیٹ تھی جہاں پہ گیلانی صاحب جیتا، یہ حکومت میں تھا، تو اسی دن اس کی حکومت ختم ہو چکی تھی. یہ تو پھر چیزیں گھسیٹ کے اس کو الزام لگانا، اس کو الزام لگانا، وہ میر جعفر، وہ فلاں وہ فلاں. تو سوری ٹو سے میں اس بات پہ کہ جس دن گیلانی صاحب کے سامنے یہ سینٹ میں الیکشن لوز کر چکے تھے، اس دن ان کی گورنمنٹ اخلاق کے طور پہ ان کا مورل ختم ہو گیا تھا نا، جب آپ ایک ہی سیٹ ہار گئے. ٹھیک. کے بعد پھر یہ دیکھیں آج بھی یہ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم بات کس سے کریں گے؟ اداروں سے بات کریں گے. ٹھیک. یہ کسی پولیٹیکل فورس سے آج بھی بات کرنے کے روادار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی سچویشن ہے، عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، باقی پارٹی کو انہی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے. اگر یہ پولیٹیکل فورسز نہیں بیٹھے اور پولیٹیکل فورسز ساتھ نہیں بیٹھے تو پھر یہ رونا چلتا رہے گا، یہ ماتم چلتا رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. آج اس کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی، پرسوں کسی اور کی باری ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باریاں نہیں لگی ہیں، سب کی باریاں لگی ہے نا. تو عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اسی پولیٹیکل جو بھی وہ کہتے ہیں نا آدھا گلاس بھرا ہوا یا آدھا خالی ہے، یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی نون لیگ ہے، یہی پی ٹی آئی ہے، یہی جی او آئی ہے. یہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ مل کے راستہ نکالیں گے تب یہ ملک صحیح ڈگر پہ چلے گا. تب اس ملک کی وہ جو بھائی میرا کہہ رہا تھا معیشت، تو جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو کیا یہاں پہ جرمنی اور جاپان اور فرانس کی معیشت تھی؟ کیا اس ملک کے ساتھ ہوا تھا سر؟ کس طرح یہ ملک ڈیفالٹ آنے سے بچا ہے؟ تو ایسی ہوا میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، پریکٹیکل باتیں کرنی چاہیے اور اصولی موقف اپنانا چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ جی. میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا جی کہ جب اپوزیشن کہتی ہے کہ ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے جی، ہونے چاہیے، ارلی الیکشن کروا لیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دا پوائنٹ از اگر ارلی الیکشنز ہونے چاہیے تو کیا
یہاں پہ اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں کیا انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے کہ جناب کس طریقے سے نئے الیکشنز ہونے چاہیے, کس طریقے سے الیکشنز کا طریقہ کار واضح کرنا چاہیے انہیں کہ جناب یہ چینجز لائی جائیں گی اور اس طریقے سے پھر آگے الیکشنز کرائے جائیں, یا پھر صرف میئر سٹیٹمنٹس دے دینا کہ جناب نئے الیکشنز ہو جانے چاہیے, وہ کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر اسی طرح نئے الیکشنز کرانے ہیں تو وہ تو بیک ٹو اسکوائر ون والی سچویشن ہوگی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ورکنگ ہیز ناٹ بین ڈن بائی دا پارلیمنٹیرینز when it comes to like new elections. So new elections, نئے elections کے لیے پارلیمنٹیرینز اسپیشلی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, ممبران ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک طریقہ کار واضح کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ طریقہ کار ہو کہ الیکشنز کیسے ہونے چاہیے. اس کو واضح جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک نئے الیکشنز کا کوئی آؤٹ کم نہیں نیا نکل سکتا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.